بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم نے کل اپنی کابینہ کے وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی اور پروٹوکول واپس لینے کا کہا ہے۔ یہ بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے عمران خان نے۔ عام طور پہ ہمارے ملک میں یا جمہوری ممالک میں اس طرح سے اپنے الائز کے لیے، اپنے کیبنٹ ممبران کے لیے اتنے سخت اقدامات عام طور پہ نہیں کیے جاتے، لیکن عمران خان کا یہ اقدام سراہا جانا چاہیے۔ اب اس پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ سیاسی خبروں کی جہاں تک بات ہے، بلدیاتی انتخابات پہ کافی لے دے ہو رہی تھی، سپریم کورٹ برہم تھی، الیکشن کمیشن سے جواب مانگا گیا تھا، صوبائی حکومتوں کو کہا گیا تھا۔ 2 دن سے الیکشن کمیشن میں اجلاس جاری تھا بلدیاتی انتخابات کے متعلق۔ اجلاس کل ختم ہو گیا۔ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ تمام صوبائی حکومتوں نے معذرت کی ہے فوری بلدیاتی انتخابات کرانے سے۔ 4 صوبائی حکومتوں نے کہا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے کہا ہے کہ ستمبر میں جا کے ہم بلدیاتی انتخابات کے مرحلے کا آغاز کر سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ہیں۔ یہ بلدیاتی انتخابات ظاہر ہے ان کی اپنی اہمیت ہے لوکل گورنمنٹ کی، لوگوں کے مسائل کے لیے اور جماعتوں کی سیاست، اندرونی سیاست کے لیے جو مقامی سطح پہ ان کی نمائندگی ہوتی ہے، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ سب لوگ بڑے پر امید تھے، بلکہ تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ امید دم توڑ گئی ہے کہ فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے۔ کرونا ویکسین چائنا سے جو آئی ہے، کل اس کو لگانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلا جو کل اس کا مظاہرہ کیا گیا، یہ ویکسین کل لگائی گئی۔ ظاہر ہے بتایا گیا تھا کہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو پہلے لگائی جائے گی۔ کل جو لگایا گیا ہے سب سے پہلے انجیکشن وہ ایک ڈاکٹر کو لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء اس موقع پر موجود تھے۔ اب یہ آہستہ آہستہ صوبوں میں بھی جائے گا۔ میں یہاں پر پی ڈی ایم کی سربراہ اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک خبر ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ ان کا ایک انکشاف سامنے آیا ہے جو بڑا اہم انکشاف ہے کہ مسلم لیگ کاف نے مولانا فضل الرحمان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم مارچ میں جا کے اس حکومت کو گرانے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ کاف لیگ نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی، جو کہ اب اپنی یقین دہانی سے مکر چکی ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاف لیگ نے حکومت کے ساتھ جو سودے بازی کی ہے، لین دین کیا ہے، سینٹ کی نشستوں میں سے ایک نشست پنجاب سے لینے میں کامیاب ہوئی ہے کاف لیگ۔ کامل علی آغا صاحب سینٹ میں جا رہے ہیں، عمران خان نے منظوری دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیٹیل انٹرویو میں اور بھی کئی باتیں کی ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم خاموش ہو گیا، پی ڈی ایم ناکام ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے گھر میں جو خوشیاں تھیں، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ بھٹو خاندان میں یہ خوشی کا موقع آیا کہ ان کی بیٹی بختاور کی شادی تھی، تو ہم نے کہا کہ تھوڑی سپیس دی جائے، تھوڑا گیپ دیا جائے۔ ہم نے سیاسی سرگرمیاں اور پی ڈی ایم کی سرگرمیاں تھوڑی دیر کے لیے موقوف کی تھیں، وہ لوگ اپنی فیملی فنکشنز میں مصروف تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 فروری کو دوبارہ بیٹھیں گے، بلاول کی بھی سنیں گے، مریم کی بھی سنیں گے اور بڑے جاندار فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کی یقین دہانی لے چکے ہیں، ہم حکومت کے لیے بڑا ٹف ٹائم لے کے آئیں گے۔ خیر، یہ مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک نیریٹو ہے۔ سینٹ انتخابات کی جہاں تک بات ہے، تمام جماعتیں ٹکٹ دینے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، امیدوار پر امید ہیں۔ یہاں پر میں ایک خاص خبر مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ظاہر ہے اس مرتبہ 11 نشستوں سے ہاتھ دھو رہی ہے پنجاب میں۔ سینٹ کی 11 نشستیں خالی ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اب دوبارہ سے انہیں 4 یا 5 نشستیں ملنے کا امکان ہے، 5ویں ذرا کشمکش میں ہے۔ 4 نشستیں تقریباً ان کی یقینی ہیں کامیابی پنجاب میں، اگر ان کے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 5 لوگوں کی فہرست دی تھی، آج اس فہرست کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ تمام اخبارات نے یہ خبر لگائی ہے کہ خواجہ احمد حسان صاحب جو لاہور کے سابق لارڈ میئر ہیں اور اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہیں سینٹ کا ٹکٹ دینے کا اعلان ہوا تھا، بلکہ اخبارات میں آیا تھا کہ ان کا ٹکٹ یقینی ہو گیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے جو ترجیحی لسٹ دی ہے اس میں پہلے نمبر پہ راجہ ظفر الحق ہیں، دوسرے نمبر پہ پرویز رشید صاحب، تیسرے نمبر پہ زبیر عمر صاحب اور چوتھے نمبر پہ سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ صاحب ہیں۔ خواجہ احمد حسان کو اس فہرست سے پھر نکال دیا گیا ہے ترجیحی لسٹ سے۔ خواجہ احمد حسان کے بارے میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے لاہور کی سیاست میں کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ ان کے اختلافات اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں سے سامنے آئے۔ پارٹی کے کچھ لوگ خاموش تو ہیں لیکن ان کے خواجہ حسان صاحب کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ خواجہ احمد حسان ذاتی حیثیت میں سیاسی کارکن کے طور پہ اور رہنما کے طور پہ بڑے شریف النفس اور دیانتدار انسان ہیں، لیکن اپنی ہی جماعت میں ان کی اس طرح سے لابنگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے مخلص اور بہت
مطلب اس حوالے سے ان کے ساتھ خواجہ احمد حسان صاحب کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں آج کے اخبارات کے انالیسس میں سامنے آئی ہیں. بہرحال میں یہاں پہ یہ کومنٹ ضرور کروں گا کہ تمام جماعتوں کی اندرونی سیاست ہوتی ہے اور وہ اس طرح کے موقع پہ کھل کے سامنے آتی ہے جب ٹکٹیں دینے کا مرحلہ آتا ہے. ایک آخری خبر اس میں یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے جو جج ہیں, بڑے معروف جج ہیں, اکثر خبروں میں رہتے ہیں, ان کا موبائل فون ہیک ہوا ہے اور معلومات کا تبادلہ ہونے کا خدشہ ہے اور بہت سے میسیجز اور بہت ساری چیزیں جو ان کی طرف سے خط لکھا گیا ہے ایف آئی اے کے ڈی جی کو, انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو موبائل فون ہیک ہوا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیک آؤٹ ہونے کا خدشہ ہے. یہ آج کی کچھ خبریں تھیں خاص جو میں نے آپ سے شیئر